ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ کتاب معجز کتاب الہی قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کے حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. پہلا حق جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ایمان لانا، دل و جان سے تسلیم کرنا اور پھر اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور اس قدر محفوظ ہے کہ اس کی نگرانی کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے. قیامت تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا شائبہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم نے ایک خطبہ میں بات کی تھی کہ قرآن مجید اللہ نے مختلف قراءات یعنی 7 احرف میں نازل کیا ہے. ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک لفظ کا انکار پورے قرآن مجید کا انکار ہی ہوگا، کیونکہ جس طرح وہ قراءات ہم تک پہنچی ہیں اسی طرح جس طرح قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اسی ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بس اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ ہم کسی چیز سے مانوس ہوتے ہیں اور بعض کا کوئی دوسری چیز ہوتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم مانوس نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا دوسرا حق کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، بار بار کی جائے اور اس طرح کی جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اور اس حق کے تلاوت میں گزشتہ خطبے میں ہم نے بات کی تھی کہ ہر بندہ مسلمان کے لیے ضروری ہے اسوہ نبی اور اسوہ صحابہ اور اسلاف کا یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے دن کا ایک مخصوص قرآن مجید کا حصہ رکھا ہوتا تھا
جس کی تلاوت کا وہ کبھی بھی ناغہ نہیں کیا کرتے تھے، کبھی، کیونکہ ہر بندے نے اپنی مصروفیت کے اعتبار سے قرآن مجید سے تعلق بنانا ہے، لیکن جو تعلق بنا ہوا ہو اس سے کم کبھی بھی کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلاف کا معمول دور صحابہ کا چلتا آ رہا ہے۔ 7 منزلیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی، ان کے پیچھے یہی تصور ہے کہ 7 دن میں صحابہ میں یہ عام تھا قرآن مجید مکمل کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے کہ اللہ کے رسول میں ہر روز پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا شوق ذوق اس طرح ہوتا تھا، وہ کوئی ایسا تو نہیں تھے کہ وہ پروفیشنل مولوی پروفیشنل قرہ تھے بس وہی قرآن مجید پڑھتے تھے، نہیں، وہ سب عوام ہی تھے، اپنی محنت مزدوری کاروبار زمیندارہ کرنے والے ہی لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن سے تعلق کی وجہ سے کہ بعد میں اللہ نے ان کو علم میں بھی ممتاز فرمایا، تو وہ اس قدر شوق رکھتے۔ نبی علیہ السلام عام دنوں میں پابندی لگاتے نہیں، 3 دن سے کم کسی نے قرآن مکمل نہیں کرنا، تاکہ اس کے دیگر حقوق جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ قرآن مجید کو ترتیل تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا ضروری ہے جس طرح اللہ نے پڑھا، جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا، انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آگے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اسے کسی پنجابی کی کتاب کی طرح اپنی زبان کی طرح کسی بھی انداز سے بس پڑھ دینا یہ بالکل قطعا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا امام، یہ بات میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ دینے لگا ہوں آپ کے سامنے، ان کا فتویٰ ہے، 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن مجید میں، ایک کو کہتے ہیں لعن جلی بڑی غلطی، ایک کو کہتے ہیں لعن خفی چھوٹی غلطی۔ چھوٹی غلطی کا مطلب ہے کوئی غنہ رہ گیا، کوئی مد کی مقدار تھوڑی رہ گئی، یہ چھوٹی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے۔ بڑی غلطی کیا ہے کہ کاف اور قاف کا فرق ہی نہ کیا جائے، تا اور طا کا فرق ہی نہ کیا جائے، فا اور سین کا فرق ہی نہ کیا جائے، ضاد ظا زال زا، یہ ایک جیسے لفظ ہے، چاروں ایک قرآن مجید میں چاروں آتے ہیں، ذلہ ذلہ ضل ظل، یہ 4 لفظ میں نے بولے، چاروں کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے 5ویں پارے میں ایمان والوں کا اور عمل صالح والوں کا تذکرہ ہے۔ پچھلے خطبے میں مثالیں دی تھی، ایک ابھی دے دیتا ہوں، ذہن میں آ گئی ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ، ہم ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت دیں گے، باغات دیں گے، ان کو ہم پاکیزہ بیویاں دیں گے۔ آگے آخری جملہ ہے اس آیت کا، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، وا کے ساتھ، ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم ان کو بہترین گھنے سائے عطا کریں گے، سائے۔ اب اس لفظ کو اگر کوئی بندہ موٹا نہ کرے تو یہ ذلًا ذلیلا بن جائے گا، جس کا مطلب ہے ہم ان کو زبردست قسم کی ذلتوں میں داخل کریں گے۔ کہاں بات چلی، کہاں جنت کے گھنے سائے اور کہاں ذلت و رسوائی۔ خالی تھوڑا سا موٹا نہیں کیا، جس جگہ سے حرف کو ادا کرنا چاہیے تھا اس جگہ سے حرف کو ادا نہیں کیا تو اتنا بڑا معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح پڑھنا ضروری ہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ میں نے آپ کے سامنے اس کے جو ہے وہ دلائل بھی رکھے تھے اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی تھی۔ اور یہ صرف بلند آواز سے اچھا پڑھنا ضروری نہیں ہے، جیسے ہمارے قرآن کرام کرتے ہیں، جو 2 رکعت انہوں نے نمازیوں کے سامنے پڑھ دی ہوتی ہے وہ تو بڑی لہر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہی سورۃ فاتحہ جب تیسری رکعت میں قاری صاحب پڑھتے ہیں تو کیسی ہوتی ہے، یہ قاری صاحب کو خود بھی نہیں پتا ہوتی۔ تیسری رکعت میں بھی موٹے بڑی کا خیال رکھنا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، جو پہلی 2 رکعتوں میں قاری صاحب لہر کے ساتھ اور بڑی لمبی کر کے پڑھتے ہیں وہ تیسری چوتھی رکعت میں بھی کرنا ہے۔ کیا ہو گیا اگر لوگ نہیں سن رہے، اللہ تو سن رہا ہے نا، تو زیادہ فضیلت والا سنانا کس کو ہے، لوگوں کو یا اللہ کو؟ اللہ کو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیادہ تلاوت کب کرتے تھے؟ رات کی تنہائی والی نماز میں، اللہ کو قرآن سنانے کے لیے، اپنے آپ کو سنانے کے لیے۔ اور وہ قرآن تو بڑے ہی بدبخت ہیں جو نماز تراویح میں تو لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، کبھی تنہائی میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نہیں سناتے، لوگوں کو سناتے ہیں، خود کو کبھی نہیں سناتے۔ جتنے حافظ مجھے ملتے ہیں پوچھتا ہوں قرآن یاد ہے، پتہ چل جاتا ہے گیٹ اپ سے کس کو نہیں یاد ہوگا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یاد۔ تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ نے پھر حفظ کیوں کیا تھا؟ بھائی حفظ کیوں کیا تھا؟
واللہ کوئی ایک آدھا شخص ہوگا جس نے مجھے جواب دیا ہوگا کہ میں نے عبادت اس وجہ سے کیا، اور میں ایک ہی جواب بولا جی بس اللہ کی رضا لینا بس۔ والدین کو پوچھ لو بچے نے کیوں حفظ کرایا، انہوں نے لگتا خرے میں جنت سے لے جائے گا۔ وہ ایک روایت ہے، وہ روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہے کہ حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، کوئی صحیح روایت اس پر موجود نہیں ہے۔ تو کیوں کرنا ہے؟ میں آخر میں آج بات کرتا ہوں، تو اس لیے ضروری ہے قرآن مجید کے ساتھ ہم اس طرح کا تعلق جوڑیں جس طرح کا ضروری ہے۔ حق تلاوت کے اندر تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 2 چیزیں اور ملتی ہیں جن کا آج کے خطبہ میں تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی ہے قرآن مجید کو حسن صوت کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر اس کا مکمل احاطہ کروں، جتنے دلائل اور جتنے واقعات ملتے ہیں تو 1-2 خطبے بہت ہی کم ہیں۔ وہ سارا علماء نے جتنا لکھا، صحابہ کا جو شوق ذوق تھا، قرآن پڑھنے کا جو انداز تھا، اللہ کا قرآن سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، وہ سارا کچھ احاطہ کرو۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ کانوں کا حسن، سماعتوں کا حسن اور حسن نظر، اچھا سننا اور اچھا دیکھنا، یہ ہر انسان کو پسند ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور طبیعت کے اندر وضعیت کر دیا گیا ہے۔ ہر بندہ اچھے منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پہاڑ ہوں، جھیلیں ہوں، آبشاریں ہوں، پرسکون ماحول ہو، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے آنکھوں کو۔ ایسے ہی اچھی گفتگو سننے کو مل جائے، اچھا کلام سننے کو مل جائے، اچھی آواز سننے کو مل جائے، یہ بھی انسان کی کمزوری ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ 2 ضروریات رکھ دیں تو کیا اس کا انتظام نہیں کیا؟ نہیں کیا ہے، کیا ہے۔ اب ہماری کمزوری ہے، ہم اپنی اس ضرورت کو غلط طریقے سے پورا کر رہے ہیں، ہم گانے سن کر پورا کر رہے ہیں۔ اچھی آواز سننا انسانی فطرت میں موجود ہے، وہ چاہتا ہے میں اچھی آواز سنوں۔ تو اگر قرآن نہیں سنائیں گے، بھلے خود کو بھلے کسی دوسرے سے، تو گانے سنے گا، وہ قوالیاں سنے گا، وہ غلوف پر مبنی نعتیں سنے گا، اور ڈھول کی تھاپ پر نعتیں سنے گا، جو کہ حرام ہے، حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے انتظام کیا، اب ہمیں نہیں پتا تو اس میں اللہ کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ اللہ نے انتظام کیا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اتنا شاندار کہ آج بھی اگر کسی کافر کے کانوں کو لگا کر سنانا شروع کر دو تو وہ سن رہا ہو توجہ سے تو اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، بھلے اس کو پتہ بھی نہ ہو یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ ہوتی ہی نہیں ہے نماز میں، ورنہ تھوڑی سی بھی توجہ ہو تو ہم بعد میں کہتے ہیں یار نماز کا مزہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج قاری صاحب بڑی لہر میں تھے، قاری صاحب لہر میں نہیں تھے، آج میرا سننے کا موڈ تھا۔ قاری صاحب تو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہر روز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی فرق پڑتا ہے، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی سننے والے کا بھی تو ذوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت بھی تو کر رہی ہوتی ہے کہ میں کوئی اچھا کلام سنوں، تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید جہاں اچھا کلام ہے، جہاں اچھی زیارت ہے، جہاں انسان کو جنت کی سیر کرواتا ہے، مختلف چیزوں کی سیر کراتا ہے، سابقہ قوموں کے اندر کامیاب ہونے والے ناکام لوگوں کی سیر کرواتا ہے، وہیں پر قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنے کا بھی حکم ہے، تاکہ انسان کے اندر یہ جو ضرورت رکھی گئی ہے حسن صوت کی، حسن سماعت کی، اچھا سننے کی، وہ بھی انسان کی پوری ہوتی رہی ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دلائل دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت حضرت براء بن عازب، ابن عباس، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ان چاروں لوگوں سے مل گئی ہے، اور مسند احمد، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی اور پتہ نہیں کتنی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت کرو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ 4 صحابہ کا تو میں نے نام لے دیا ہے جو اس روایت کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے ایک بھی صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ہمارے لیے تو وہ بھی لاکھ ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی کروڑ ہے۔ 4 صحابہ اور کتنی ہی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کیجیے۔ دوسری روایت سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مسند احمد اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے، صحیح روایت، آپ نے فرمایا حسنوا القرآن، اس میں تھا زینوا، اس میں آ گیا حسنوا، قرآن مجید کو حسین کرو، باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ فإن الصوت الحسن، کیونکہ جو اچھی آواز ہے، حسین آواز ہے، اچھا طرز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، یزید القرآن حسنا، یہ قرآن مجید کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ ہم کو بندہ اللہ کے کلام کو خوبصورت بنا رہا ہے،
اس جیسا دنیا میں کون ہوگا؟ اللہ کے کلام کو بھائی خوبصورت بنا رہا ہے، کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا اگلا فرمان جو آسمان سے گواہی ہے اس بات کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری مسلم وغیرہ ساری کتب میں اندر یہ روایت موجود ہے، ما اذن اللہ لشیء، اللہ تعالیٰ کو تو ساری آوازیں آتی ہیں، ہم جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اربوں خربوں اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں سننے میں، لیکن ان ساری آوازوں میں اللہ تعالیٰ کسی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے، کان لگا کر نہیں سنتے، ما اذن لنبی، جتنی آواز اپنے نبی کی توجہ سے کان لگا کے سنتے ہیں۔ نبی کی کون سی آواز؟ وہ آواز حسن الصوتی، اچھی آواز، یتغنی بالقرآن یجہر بہ، جس میں نبی بلند آواز سے گنگنا کر طرز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ دنیا کی تمام آوازوں سے زیادہ کان لگا کر اپنے نبی کی اس آواز کو سنتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی روایات اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو اچھی آواز سے نوازا ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے خود اللہ اچھی آواز والے ہیں، فرشتے جب قرآن سنتے تھے اللہ سے تو وہ حیران رہ جاتے، اتنا شاندار کلام، خود اللہ اچھی آواز والے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں نا، اللہ نے ایک سوال پوچھا، قال وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک سوال ہے، جواب تو اتنا سا بنتا ہے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے اس کے فوائد بھی گنوانا شروع کر دیے۔ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں موسیٰ علیہ السلام کو لذت اور مٹھاس اتنی مل رہی تھی۔ اللہ خود اچھی آواز والے، نبی اچھی آواز والے، انبیاء بھی اچھی آواز والے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے یہ دو لوگ فرمان سن لیں، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، جو بندہ قرآن مجید کو گنگنا کر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب ہوتا ہے وہ قرآن مجید کو ہمارے طریقے پر نہیں پڑھ رہا، وہ اپنے طریقے پر پڑھ رہا ہے، اپنے کسی پنجابی پنجابی کے لہجے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کون؟ اقرأوا القرآن بلعون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجہ میں پڑھا کرو۔ تو جو قرآن کو گنگنا کر طرز کے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب اس کی تلاوت جو ہے وہ شیخ سدیس کے جیسی ہو یا قاری عبد الباسط کے جیسی ہو رحمہ اللہ تعالی، نہیں، بس وہ اپنی مزے سے پڑھے، جیسی اس کی طرز ہے وہ پڑھے، اللہ کو سنائے، اخلاص کے لیے وہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز سے خوش ہوں گے۔ گنگنا کر طرز کے ساتھ پڑھے، بس ہمیں پڑھی جانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، کو طرز ہی نہ بنانا، اچھا گنگنا کے پڑھنا یہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے۔ میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت پیارے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، بہت شاندار واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک بندے کی تلاوت کو سنا، آپ سنتے رہے، آپ نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا فقیل عبد اللہ بن قیس، یہ عبداللہ بن قیس قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد اوتی ھذا من مزامیر آل داود، اسے آل داود کی جو خوبصورت آوازیں تھیں ان میں سے خوبصورت آواز مزامیر اس کو دیے گئے۔ اتنا پسند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا وہ داؤد علیہ السلام پتہ ہے نا زبور جو تھی نا وہ اشعار میں ہے، اور داؤد چھوٹی سی ہے، چھوٹی 10-15 منٹ میں اس کی پوری تلاوت کر لیتے تھے داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام جب اس کی تلاوت کرتے تھے اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ پہاڑ یسبحن بالطیر، اور پہاڑ بھی پرندے بھی جتنے بھی ان کے ارد گرد ہوتے تھے وہ سارے داؤد علیہ السلام کے ساتھ لہر میں آ جاتے تھے اور ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس قدر خوبصورت آواز۔ آپ نے عبداللہ بن قیس کو فرمایا اس کو آل داؤد کے مزامیر میں سے لہنوں میں سے ایک لحن دیا گیا۔ پھر ایک دوسرا واقعہ، نبی علیہ السلام یہ ایسے کی مسجد میں آئے اور دیکھا یہ شاید کے گھر میں تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، سنتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تلاوت ختم کی، نبی علیہ السلام گھر چلے گئے۔ صبح ملے تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو بھی یہ بات کہا، اے ابو موسیٰ کاش تو رات مجھے دیکھتا کہ میں کس قدر مزے سے تیری تلاوت سن رہا تھا،
یہ جملہ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بندی سے نہیں بول رہا ہے، آپ نے اس میں جملہ بولا لو رأیتنی، کاش تو دیکھتا ابو موسیٰ، وَأَنَا أَسْتَمِعُ، میں کس قدر کان لگا کر کتنے مزے سے میں تیری تلاوت رات بھر میں سنتا رہا، تجھے تو داؤد کے آل داؤد کے مزامیر میں سے لحنوں میں سے لحن دیا گیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ارے کاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا پیارا نبی کی میری تلاوت سن رہا ہے تو میں قرآن مجید کو لحبرتہ تحبیرا اور زیادہ خوبصورت بنا کے پڑھتا۔ اس میں ریاکاری نہیں ہے، مجھے پتا ہوتا کہ کوئی شوق والا، اور وہ شوق والا بھی نبی ہمارا پیارا، اللہ کا پیارا میری تلاوت سن رہا ہے، لحبرتہ تحبیرا، میں قرآن مجید کو اور خوبصورت بنا کے تلاوت کرتا۔ مزہ آتا ہے اللہ کی قسم، جب پتا ہو پیچھے ذوق والے لوگ کھڑے ہیں جو قرآن سننے آئے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ بہرحال ایک اور واقعہ بڑا پیارا آپ کے سامنے بس رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ابو بکر اور حضرت عمر، اللہ اکبر، ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر، درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، مدینہ گھومتے گھماتے واپس آئے، مسجد نبوی سے کسی کی نماز پڑھانے کی آواز آ رہی ہے، نماز پڑھانے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ تھے امت کا فقیہ عبداللہ بن مسعود، بڑا چھوٹا سا قد، بڑی پتلی پتلی پنیاں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، ابو بکر بھی عمر ساتھ کھڑے ہو گئے، اب تلاوت سنتے رہے، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی نماز ختم کی اور بیٹھ کر دعا کرنا شروع ہو گئے۔ جب دعا پر پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مزہ آیا، نہ جانے اللہ کو کتنا مزہ آیا، اللہ نے وحی نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا بول رہے ہیں سل تعطا سل تعطا سل تعطا، آپ بس یہ بات دہرائی جا رہے ہیں، اے عبداللہ مانگ تجھے دیا جائے گا، آج مانگ لے تجھے دیا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ ابھی عبداللہ جو مانگے گا میں عبداللہ کو وہ دوں گا۔ اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں، سل تو ہوتا۔ رات ہوئی، چلے گئے، عبداللہ بن مسعود نے اپنی نماز ختم کی، گھر چلے گئے۔ صبح حضرت عمر کہتے ہیں میں پاکا عبداللہ بن مسعود کے گھر کہ میں جا کر پوچھوں کہ عبداللہ تو نے رات اللہ سے کیا مانگا تھا اور تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشیر کوئی کی تھی۔ کہتے ہیں میں جب عبداللہ کے گھر گیا میں نے دیکھا ابو بکر صدیق پہلے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں زندگی بھر ابو بکر سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہا، کبھی میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل پایا۔ اتنا شوق ابو بکر کے دل میں اور حضرت عمر کے دل میں، جا کر پوچھ رہے ہیں رات کیا مانگا، ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول رات تیری قرات سن کر ایسی لہر میں تھے کہ تجھے کہتے ہیں عبداللہ مانگ تجھے دیا جائے گا، تو نے رات جو مانگا وہ تجھے دے دیا گیا ہے۔ کہا میں نے مانگا اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جس کے اندر کبھی ارتداد نہ ہو، میں کبھی مرتد نہ ہوں جس کے بعد، ونعیماً، اور مجھے اپنی ایسی نعمت عطا فرما لا ینفد، جو کبھی پھر ختم نہ ہو جائیں۔ اور تیسری چیز پتہ کیا مانگی؟ اللہ اکبر، تیسری چیز مانگی ومرافقۃ نبیک محمد فی اعلی جنت الخلد، وہ ہمیشہ کی جنت کے اعلیٰ مقاموں کے اندر مجھے اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما، نبی کے ساتھ عطا فرما۔ یہ تین چیزیں عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھ کے مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ نے کہا عبداللہ تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کس قدر ضروری ہمیں، اب دیکھیں نا ہم کتنے لاپرواہ، ہم ایسے قرآن پر انگلیاں پھیر کے پڑھ لیتے ہیں، اتنے مزے والی چیزوں سے ہم بے خبر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، حضرت عائشہ کی باری ہے، گھر گئے، عائشہ بستر پر نہیں ہے، اب لیٹ کے انتظار کرتے رہے، عائشہ کہاں ہے؟ کافی دیر گزری ہے، عائشہ آئی، عائشہ کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے گھر میں ہوں؟ کہ اللہ کے رسول مسجد میں کوئی آپ کا شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا میں صبح پوچھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی چادر سمیٹی اور کھڑے ہوئے جا کر عائشہ کے ساتھ سننا شروع ہو گئے، قرآن سننے کا شوق۔ حدیث کے لفظ ہے، عائشہ کہتی ہیں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میرے ساتھ دوبارہ جا کر سننا شروع ہو گئے، قرآن سنتے رہے، پھر کہنے لگے ھذا سالم مولا ابی حذیفہ، یہ ایران سے آیا ہوا، یہ مکہ کا ایک غلام ہے، یہ ابو حذیفہ کا منہ بولا بیٹا ہے، یہ میرا امتی، میرا شاگرد، یہ سالم ہے، یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سالم کو مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد جس کے اندر 2 رکعتیں پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کا امام مقرر کیا ہوا تھا۔
کیوں؟ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں۔ پتہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کس بات پر؟ نعت جنگی پڑھنے پر، قوالیاں گانے پر، گانے گانے پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اچھی آواز کو قرآن کے لیے استعمال کرنے پر۔ ہم سکول میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں ایک بچہ بڑی خوبصورت نعت پڑھتا ہے، اسے کون تلاوت کر، اللہ اب کا دل کرے گا کہ میں کیا کروں، آسمان پھٹ جائے گا، یہ لوگوں کے اشعار تو اتنے خوبصورت پڑھ رہا ہے اور اللہ کا کلام اس کو پڑھنے نہیں آتا۔ تب کیا کرتے تھے میرے استاد، میرے مربی، میرے مشفق، جنہوں نے مجھے بھی اس لائن میں لگایا، قاری یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑا شوق رکھنے والے قرآن کے، گجرانوالے کے لڑکے کو سنا، کبھی بلا کر آپ کو بھی اس کی تلاوت سناؤں گا، تلاوت اس کی نعت کو سنا، بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہا ہے، بلایا داد تھی، کہتے لگے بیٹا یہ تیری اچھی آواز کا پہلا حق اللہ کے کلام کا ہے، تو لوگوں کے اشعار کو پڑھ رہا ہے، خوبصورت اللہ کا کلام تلاوت کیا کر۔ آج پورے پاکستان کے اندر اس بچے کا تلاوت میں ایک نام ہے۔ یہ فکر ہونی چاہیے، کوئی اچھی آواز والا مل جائے اسے فوراً ترغیب دے، بیٹا تجھے قرآن اچھا پڑھنا آنا چاہیے، تجھے اللہ نے آواز دی ہے، اللہ کا کلام تجھے اچھا پڑھنا آنا چاہیے۔ اور ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو حسن صوت کے ساتھ اچھی جو ہے وہ خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھا کریں۔ اچھی آواز کون سی ہے یہ سمجھ لیں، گانوں کی طرز پر قرآن پڑھنا حرام ہے، موسیقی کے کئی لحن ہیں، کئی طریقے ہیں، ان کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے قاری ان طریقوں کو سیکھ کر ان میں قرآن پڑھتے ہیں، بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ قرآن میں خوبصورت آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی روایت میں فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن، قرآن مجید میں اچھی آواز والا وہ ہے الذی اذا سمعتموہ یقرأ، جب تم اس کو قرآن پڑھتے ہوئے سنو حسبتموہ یخشی اللہ، تمہیں لگے یہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اگر قرآت سن کر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تب تو وہ اچھی آواز ہے، تب تو وہ محمود آواز ہے جس کی تعریف کی جائے گی۔ اگر قرآن سن کے چم منو دل کرے، قرآن سن کر اونچی اونچی نعرے لانو دل کرے، قرآن سن کے پورے مجمع کا ٹپن نو دل کرے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، وہ حسن صوت نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے۔ تلاوت تو وہ ہے۔ اب شیخ عبد الباسط کی تلاوت سن لیں، ایک ایک تلاوت میں ہزاروں لوگ ان کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کیا تلفظ، کیا انداز، کیا خوبصورتی، کیا کنٹرول، لیکن ان کی تلاوت سن کر توجہ بڑھے گی، خشیت بڑھے گی، کبھی ناز بھی کودے گی۔ آج کل کے پڑھتے ہیں ایسی لہر لگاتے ہیں کہ بندے ہوتے بیٹھے ہوئے جو منو دل کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یخشی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اگر دل میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ اچھی آواز ہے، وہ اچھی آواز ہے۔ اور وہ لہجے جو ہے وہ عربوں کے پاس ہے، اس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اس میں جیسے مصری قرآ پڑھتے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا غلط ہے، ان لوگوں میں سے کچھ قاری ایسے ہیں جو ڈرامہ کرتے ہیں اسٹیج پر بیٹھ کر، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ملک پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تلاوت سن لو، ایسے سٹائل اور انداز بنا رہے ہوں گے، مثلا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ تلاوت کر رہا، لڑکا سائیکل، میں نے سنا قل قل، پانچ کے بجے قل پڑھیا، میں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں؟ کہتا فلاں مصری بھی ایسے ایک لفظ کو بار بار پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس لفظ میں کوئی معنی ہوتا ہے، مثلا مصری قاری لفظ پڑھے گا فاصبر، صبر کرو، اس کو 3 4 5 بار وہ پڑھے گا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہ اب ایک پیغام ہے۔ یہ بندہ ایم قول نہیں تو رہی ہے 5 بار بیٹا تو کہہ وہ کی کہنا آگے چل، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنا ہے خالی مجمع کو واہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایسا قرآن جس میں یخشی اللہ، اللہ کی خشیت ہو۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر کو یقین ہے کہ میری امت میں ایسے بچے آئیں گے، بچے جن کو گانوں کی طرز پر قرآن پڑھنے کی، آپ نے اس کو فتنہ قرار دیا، فتنہ قرار دیا۔ تو بچوں کی اچھی آواز ہے تو ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور تقویٰ اور دلہیت میں بھی جو ہے وہ ساتھ لگیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے پیغام ہے، وہ ہے پیارے بھائیوں، تلاوت کا اگر حق ادا کرنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کو حفظ کرنا ہوگا، رٹا لگانا ہوگا، تب تک تلاوت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ یا تو کسی بندے کی تلاوت اتنی زیادہ ہو کہ روانی سے، خوبصورتی کے ساتھ اچھے لہجے میں پڑھ سکے، لیکن اگر کسی بندے کا حفظ نہیں ہے تو کیا وہ بھی اچھے لہجے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو لفظوں کو دیکھ دیکھ کر اٹک اٹک کر ہی پڑھتا رہے گا، وہ قرآن مجید کا یہ حق کبھی ادا نہیں کر پائے گا۔ میری مراد مکمل قرآن نہیں، میری مراد اپنی موت تک جتنا قرآن حفظ ہو سکے اتنا،
ضروری ہے. صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے بس ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل واللہ یاد کر لی یا ایک دو صورتیں چھوٹی چھوٹی اور یاد کر لی, اس نے کہا میرے لیے اتنی صورتیں کافی ہیں. نہ, اللہ خود پورے قرآن کا حافظ, جبرائیل علیہ السلام پورے قرآن کے حافظ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کے حافظ. صحابہ میں سے سب سے پہلے مکمل قرآن کو حفظ کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے صحابہ اور صحابیات اور ام المؤمنین کی ایک جماعت قرآن کے حافظوں کی چھوڑ کر گئے. اور امت مسلمہ کا ایک عظیم طریقہ چلتا آ رہا تھا کہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا قرآن مجید کے حفظ سے کرنی ہے. بچے کی جب شعور کی آنکھ کھلے وہ قرآن مجید کا حافظ بن چکا ہو. آج کل میں تھوڑی سی کبھی کبھی مخالفت کرتا ہوں اس بات کی, بچوں کی اور گھر والوں کی یا آگے پڑھانے والے استاد کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے. مارتے اتنا ہے قرآن کے لیے, والدین کو نہیں پتا کہ اب قرآن حفظ پر لگائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے, تو پھر معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. جو قرآن 2 سال میں حفظ ہونا چاہیے بچے 5-5 سال ضائع کر لیتے ہیں, قرآن پھر بھی یاد نہیں ہوتا, وہ باغی ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. وہ ایک طریقے کی بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا. بچہ شعور کی آنکھوں میں قرآن کا حافظ بن چکا. اب جائیے ہمارے مدرسے کے مدیر صاحب ہیں حافظ عبد الرحمن مدنی, کوئی 125-150 سے زیادہ ان کی نسل میں حافظ ہیں اس وقت. ہر پیدا ہونے والا بچہ پہلا کام قرآن مجید کا حفظ کرے. PhD سب نے کی ہوئی ہے, سارے عالم ہیں, سارے حافظ ہیں, سارے قاری قرآن ہیں ماشاءاللہ. اور ماضی قریب تک ایسے ہی ہوتا تھا کہ اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا جس گھر میں قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہے, اور اس بندے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ زبانی اس کو یاد نہیں ہے, زبانی یاد نہیں ہے. تو پیارے بھائیوں, ہمیں قرآن مجید کے حفظ میں آنا ہے. فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے لمبی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ اعتکاف بیٹھ گئے ہیں, اعتکاف والے کو پیچھے کو آپ نے 2 رکعتیں لمبی سی پڑھی ہیں, وہ کیسے پڑھے گا؟ یا تو اس کو پتا ہو کہ اوپر دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں, پھر تو کبھی کبھی پڑھ دے گا. بیت اللہ چلا گیا, پیسے لگا کر چلا گیا, 15 دن کے لیے چلا گیا, کاروبار بیوی بچے سب چھوڑ کر چلا گیا, ملک بھی چھوڑ کر چلا گیا. اس سے پوچھے کو 2 رکعتیں کو آدھے پونے گھنٹے کی کھڑے ہو کر پڑھی ہیں کہ اتنا تھک ٹوٹ کے اللہ کے سامنے گرا ہوں, اللہ میرے اختیار میں یہ تھا, اب تو بیڑے پار لگا دے. نہیں, کیوں؟ آنڈیج کچھ ہے ہی نہیں کا نکلنا کی, برتن میں کچھ ڈالنا ہوگا تبھی تو نکلے گا, اور بہت آسان ہے. پھر اور بھی فائدہ, قرآن مجید کو اللہ نے نور کہا ہے, قبر میں اس نور کی ضرورت ہے, پل صراط پر اس نور کی ضرورت ہے. نور نور سورہ حدید میں آتا ہے, یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافق کہیں گے ایمان والوں کو ذرا چہرہ ہماری طرف کرنا, ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں. وہ کہیں گے اتنے کہنا نور, وہ تو پیچھے دنیا میں رہ گیا, وہاں سے انتظام کر کے آنا تھا. ابھی ہم کیا کرتے ہیں, مر جاتے ہیں, پیچھے سے قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس کو بخشوانے کے لیے. مجھے بتائیں کہ اس کمرے میں اگر یہ لائٹیں نہیں لگی ہوئی, یہ بلب نہیں لگے ہوئے, بھلے کتنی ہی بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے, اس کمرے میں روشنی ہو جائے نہیں ہوگی. اگر کوئی بندہ اپنے بلب کا انتظام کر کے قبر میں گیا ہی نہیں ہے, پل صراط پر گیا ہی نہیں ہے, پیچھے جتنی مرضی اس کو بجلی بھیج لو, اس کا نور چلنا ہی نہیں ہے, وہ بجھے کا بجھے ہی رہنا ہے. پہلے ہمیں خود انتظام کر کے قبر میں جانا ہے, پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. وہ بچے پھر ساری زندگی جتنا قرآن پڑھیں گے بلکہ آگے نسلوں تک جب تک جائے گا ہمیں قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا. بالکل ویسے جیسے آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر پورا ثواب مل رہا ہے ہر قرآن مجید پڑھنے والے کو. ہمیں قرآن حفظ کرنا ہے اس لیے بھی. اور جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں پچھلی بار بھی روایت کریں گے, جنت میں اتنا ہی کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا, جتنا قرآن آتا ہے اتنی جنت کو گھیر لے. پہلے بادشاہ ہوتے تھے, آفر کرتے تھے, جتنا کوڑا پہ جا لے اتنی جائیداد دی. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیہ, جتنے تیری آخری آیت ہو جائے گی وہ تیری آخری درجہ اور تیری منزل ہوگی, وہاں تک جنت تیری. یاد کر لو, آدھا سپارہ ہے تو اتنی جنت, 1 سپارہ حفظ کر لیا تو اتنی جنت, پورا قرآن حفظ کر لیا تو اتنی جنت. اگر قرآن مجید کو مکمل قراءات میں پڑھ لیا ہے 7 حروف, تو یہ قاری قرآن جنت میں ہر قراءت میں انشاءاللہ قرآن پڑھے گا, اور یہ سب سے زیادہ جنت کو گھیر لے گا. قراءات پڑھنے کا بعض نوجوان میں یہاں میرے سامنے حافظ اور طلباء بھی مدارس کے بیٹھے ہوتے ہیں, میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں قراءت کا فائدہ کیا, اسی پاکستانی نے پڑھا لیا. جنت میں فائدہ ہوگا, ہر بندہ 1 قراءت میں قرآن پڑھے گا, تو 7 حروف 7 قراءتوں میں قرآن پڑھے گا, تیری جنت ان سے کہیں زیادہ ہو جائے گی. قرآن مجید کو حفظ کیجیے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے.
سب سے پہلے ایک آیت مبارکہ کسی بھی حافظ قاری کو اچھے سے سنائیں، اس کا تلفظ ٹھیک کریں، ٹھیک کرنے کے بعد اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیں۔ مثلاً آپ فجر کے لیے نکلے، میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، گھر سے فجر کے لیے نکلے ہیں، اب چھوٹی سی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا الرحمن علم القرآن، دو آیتیں دیکھ لی ہیں، مسجد آتے تک اس کو پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اگلے دن خلق الانسان، دو لفظ ایک آیت، 3 آیتیں یاد ہوگی، اگلے دن 4 آیتیں، اور بھائی مہینے کی ایک آیت یاد کر لو، مہینے کی ایک آیت، اب تک کتنی آیات یاد ہو جانی تھی؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اگر 60 سال زندگی کے گزر گئے ہیں تو اس کو 60 آیتیں قرآن کی نہیں آتی، 60 آیتیں، ایک سال کی ایک آیت، تو بڑی عجیب بات ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ تلاوت کا حق کبھی بھی اس طرح جو ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے ہاں شعراء شعر و شاعریاں نظمیں گانے یاد کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ہر کتب حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی آتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں صحابہ سے آتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کے الفاظ بول رہا ہوں، لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، کسی آدمی کا پیٹ، توجہ ہے، کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو، پیپ سمجھتے ہیں، ریشہ، گندگی جو خراب ہو جاتا ہے، زخم، اس کو بولتے ہیں، کسی آدمی کا سارا پیٹ پیپ سے بھر جائے، بہتر ہے اس بات سے، خیر لہ من ان یمتلئ شعرا، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر و شاعری سے بھرا ہوا ہو۔ صحیح بخاری کا لفظ ہے، کسی بندے کا پیٹ سارا خراب ہو جائے، گندگی بن جائے، پیپ بن جائے، یہ چھوٹا نقصان ہے کہ اس بندے کا پیٹ عشقی مشوقی اور گانوں اور قوالیوں اور غلو پر مبنی نبی کی شان میں یا کسی اور کی شان میں غلو پر مبنی گستاخی والے اشعاروں سے بھرا ہوا ہو۔ اچھے شعر ہو سکتے ہیں، وہ تو اچھی بات ہے، ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے، اس زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے تو اس کا ادب جو ہے وہ شاعری میں ہوتا ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے، میں اس سے انکار نہیں کرنا، لیکن اگر کسی زبان کی شعر و شاعری سیکھ رہے ہیں، انگلش کی یا اردو کی یا فارسی کی یا عربی کی، تو پھر اتنا قرآن بھی تو پیٹ میں ڈالنا ہے نا۔ یہ تو نہیں پیٹ سارا گانوں سے بھرا ہوا ہو اور اندر پاکیزگی والی کوئی جگہ ہی نہ ہو، پاکیزہ چیز اندر کوئی نہ جائے، ایسا پلید اور ناپاک اور منحوس پیٹ قبر میں جائے گا، کیا بنے گا؟ میدان محشر میں جائے گا، کیا بنے گا؟ کن لوگوں کی صفوں میں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھیے، پھر جتنی تلاوت کرنی ہے اس کو بڑے پیارے انداز میں لہر کے ساتھ، بڑے طرز بنے نہ بنے جیسی بھی بنے، اللہ کو طرز کے ساتھ خوبصورت اور انشاءاللہ آپ سب کر سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں گنگناتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، پتہ ہوگا یہ بچے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری اذان کرتے ہیں، ان کے اذان سن کے میں سب سے پہلے کہتا ہوں قرآن حفظ کرو۔ یہ جتنے ہمارے نوجوان کتنی پیاری بات ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، کچھ قاری بھی ہیں ماشاءاللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت پیاری اذان کہتے ہیں۔ یہ ابھی یہ میرا کزن ہے جس نے بھی اذان کہی تھی، اس کے والد صاحب عالم دین تھے، میرے پھپھا جی تھے، بہت ہو گئے، میں اس کے پیچھے تب سے لگا ہوں اللہ کا دین سیکھ اور آج سیکھ، تیرے ابو کو ثواب ہوگا۔ چھوٹے بھائی کو بھیجا ہوا ہے مدرسے میں ماشاءاللہ، وہ 3ری کلاس میں پڑھ رہا ہے، کل بھی اس کی تقریر اس نے مجھے بھیجی، بڑی شاندار بڑی پیاری حضرت عثمان کی سیرت پر تقریر کر رہا تھا، بڑا دل خوش ہوا دیکھ کر۔ تو جو بھی اللہ نے اس کو اچھی آواز دی ہے وہ آئیے قرآن میں کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن کو خوبصورت پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات جو ہے وہ بڑی پسند ہے، قیامت والے دن بہت فائدہ ہوگا۔ جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اللہ کا واسطہ ہے وہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ حفظ کیا ہوا بچہ بھی اگر وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں نمازوں میں پڑھتا رہے تو پھر اس نے حفظ ہی کیوں کیا؟ اس کا میں جواب دے دوں، حفظ کیوں کرتے ہیں؟ حفظ کرنے کی پہلی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حفظ کا قرآن مجید کو محفوظ بنانے کا نظام ہے نا، بندہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری حفظ کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ میں نمازوں میں قرآن پڑھ سکوں، کیونکہ اسلام میں قانونی طور پر قرآن پڑھنے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ نماز ہی تو ہے، باقی تو زائد ہے، جتنا مرضی پڑھو آپ کی مرضی ہے۔ اصل میں جو قرآن پڑھنے کی جگہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد قیام ہے، قیام کریے، آدھی رات کیجیے، آدھی رات سے کم کیجیے، آدھی رات سے زیادہ کیجیے۔ ان ربک یعلم، اے نبی آپ کا رب جانتا ہے تو رات کو جو آدھی رات قیام کرتا ہے اور تیرے ساتھ یہ تیری جماعت بھی قیام کرتی ہے۔ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع پڑھ لیجیے گا جا کر، بلکہ پوری سورت ہی پڑھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
ساری جماعت نبی علیہ السلام کی تہجد پڑھنے والی، اکثریت کوئی نہیں بھی تھے، وہ تھکے ہارے آتے تھے، وہ اپنے اپنی طبیعت کے مطابق نفل ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کی سنتیں پڑھنی ہیں، اس میں قرآن پڑھیں۔ 2 لائنوں کی اگر قل اللہ ہے تو 2 لائنیں کہیں اور سے بھی پڑھ لینا، کبھی کبھی ایک ترتیب سے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ رمضان المبارک میں کبھی گوڈا نہیں مارنا پڑے گا، پریشان نہیں ہونا پڑے گا کہ جناب قرآن دیا۔ میں نے بھی جب حفظ کیا مجھے بھی قرآن یاد نہیں تھا، میں نے بھی نمازوں میں پڑھ کے الحمدللہ قرآن کو یاد کیا، موٹر سائیکل پر بیٹھ کے پڑھ کے قرآن کو یاد کیا۔ آپ میرے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے میں نے ابھی آج کل تراویح میں قرآن کبھی کسی کو نہیں سنایا، میں بس اپنا ایک بس پارا دہراتا ہوں اور آ کر مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اچھا یاد نہیں ہے مجھے، ابھی بھی بہت ساری غلطیاں میری، لیکن لگے رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا رمضان آئے اور آپ سے قرآن کھولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرا کے اندر اونٹ اس کی کیا ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی رسی کے ساتھ اس کو باندھ دیا وہ کھڑا رہے گا۔ اونٹ کی مہار چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیا تو اونٹ کہیں بھی نہیں جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اگر اس کی رسی کھول دیں پھر وہ ہاتھ نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی جلدی اونٹ صحرا میں بھاگ جاتا ہے قرآن اس سے بھی زیادہ جلدی انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اگر اس پر پہلا نہیں دیا، اگر اس کو پکڑ کے نہیں رکھا، اگر اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تو پھر یہ قرآن ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، اما بعد۔ 2 سوال بہت سارے جمعوں سے آ رہے ہیں، میں ان کا مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ جمعے کی رکعتوں کے حوالے سے خواتین سے بہت سوال آتا ہے، تو یاد رکھیں جمعے سے پہلے یعنی فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ وہ تحیت المسجد ہے، جمعے کا حصہ نہیں ہے، وہ مسجد کا تحفہ ہے۔ بھلے آپ خطبے سے پہلے آئیں، بھلے آپ خطبے کے دوران آئیں، 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ 2 رکعتیں پڑھے بغیر ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ دوسری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، اس پر بات نہیں کرتے، میں مختصراً 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اور جمعے کی نماز کے بعد 2 کر کے 4 رکعتیں، بہتر یہ ہے کہ ان کو گھر جا کے پڑھا جائے۔ پھر دوسری صورت ہے 2 مسجد میں پڑھ لی جائیں، 2 گھر میں جا کر پڑھ لی جائیں۔ اگر جلدی ہو تو 2 رکعتیں بھی کفایت کر جائیں گی، لیکن مسنون یہ ہے کہ 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لی جائیں اور 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھ لی جائیں۔ یہ ہے جمعے کی رکعتیں بس۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ جمعے سے پہلے آ گیا تو نوافل ہے، جتنے مرضی پڑھتے رہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ فرض نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد جگہ تبدیل کرنا۔ جی ہاں، فرض نماز کے بعد جگہ تبدیل کرنا مستحب ہے، مسنون ہے، کرنی چاہیے۔ فرضوں میں اور نفلوں میں تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے، ایسا نہ لگے کہ یہ بندہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بھی دلیلیں ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں پھیلا کر تنگ کرتے ہیں، نہیں وہ بھی نہیں کرنا۔ طریقہ یہ ہے کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جگہ تبدیل کر لیں، بس ادھر والا ادھر آ جائے، ادھر والا ادھر آ جائے۔ پھر بھی اگر جگہ ملتی ہی نہیں ہے تو درمیان میں تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کرنے سے، ایک دوسرے سے کوئی گفتگو کرنے سے وہ دونوں نمازوں میں فاصلہ آ جاتا ہے، تو تب پھر اپنی ہی جگہ پر کھڑے ہو کر سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کوئی فرض واجب یا حرام نہیں ہو جائے گا اگر کسی بندے نے اپنی جگہ پر سنتیں پڑھ دی۔ اس لیے مسجد میں کسی دوسرے کو تنگ کرنے سے بھی بچنا ہے، اور جس حد تک ممکن ہو سکے سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کو قرآن مجید کے لیے کھول دے، قرآن مجید ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ قیامت والے دن تیرے حضور پیش ہو تو قرآن مجید کا وافر حصہ اپنے سینوں میں لے کر محفوظ ہو۔ پھر قرآن مجید کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان جس مرض میں مبتلا ہے
سب کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ برکتوں والی زندگی عطا فرما، نیک اعمال والی زندگی عطا فرما، فتنوں سے محفوظ رکھ، فتنوں سے محفوظ رکھ، فتنوں سے محفوظ رکھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔